ایک ایسا تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اس تابوت کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک ہزاروں مقامات کو کھود ڈالا۔ اس تابوت کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ گزشتہ ادوار میں یہ تابوت کس کی ملکیت تھا اور قیامت سے قبل یہ تابوت کس کے پاس ہوگا؟ آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے زیادہ طلسماتی اور مذہبی اہمیت رکھنے والے تابوت کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تقریباً ہر دور میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، لیکن تابوت سکینہ واحد وہ چیز ہے جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی۔ اسی وجہ سے اس تابوت کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کا نام سکینہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے معجزاتی کرشمہ سے لوگوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا تھا۔ انگریزی زبان میں اسے دی آرک آف دی کنوینئنٹ کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نازل ہوا، جو کہ شمشاد سے بنا ایک بھاری لکڑی کا صندوق ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس صندوق کو اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور وفات تک یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے یہ صندوق اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو سونپ دیا۔ اس طرح یہ تابوت شیث علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں برسوں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی اور اس تابوت کو بھی ایک الگ مقام پر رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ بنائی، جہاں اس تابوت کو رکھنے کے لیے الگ ایک عمارت تعمیر کروائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ اس ہیکل کی خاص بات یہ تھی کہ رات کے وقت اس میں اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اندھیرے کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ جس خاص کمرے میں تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا وہ کمرہ القدس کے نام سے موسوم تھا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صندوق میں اللہ کے پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، ہارون علیہ السلام کی قبا مبارک، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے تبرکات ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو نہایت مقدس و بابرکت جانتے تھے۔ بنی اسرائیل جب کسی بھی جنگ میں جاتے تو اس صندوق کو اپنے ساتھ پہلی صف میں رکھتے، جس کی برکت سے بنی اسرائیل کے جوان ہمیشہ جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے تو اللہ پاک کے حکم سے ان کی مصیبت ٹل جاتی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل ہمیشہ فتح یاب اور دوسری اقوام پر غالب رہی۔ جب بنی اسرائیل میں سرکشی بڑھی اور وہ طرح طرح کی غلاظتوں میں پڑ گئیں تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ جو کہ کفار تھے کہ ایک لشکر نے ان پر بہت شدید حملہ کیا، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان پہنچایا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں میں گھر گئے، جس سے قوم عمالقہ کے بہت سے شہر بالکل ویران ہو گئے۔ جب اموات حد سے بڑھ گئی تو ان کفار کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس صندوق کی بے حرمتی کا وبال ان پر پڑا ہے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر بیلوں پر لاد دیا اور ان کا رخ بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف کر کے ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ و ہارون کی درگاہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہودی قوم ایسی سرکش قوم ہے جو ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لہٰذا جب ان میں کفر اور شرک دوبارہ عام ہوا
اللہ پاک نے بخت نصر کی صورت میں ان پر دوبارہ عذاب نازل کیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے سارے شہر کو آگ لگا دی۔ تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ یہودی آج بھی اس تابوت کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی کھوئی ہوئی روحانیت کو واپس حاصل کر لیں۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ اسے جاپان میں کہیں چھپایا گیا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھوا دیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے، جبکہ بعض محققین کے مطابق یہ مشرق وسطیٰ کے کسی عرب ملک میں موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے۔ اسی وجہ سے اس محل، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، کی بنیادوں کو آج بھی کھودا جا رہا ہے تاکہ اس تابوت کو حاصل کیا جا سکے۔ دوسری طرف مسلم محققین کی بھی مختلف آراء ہیں۔ بعض کے مطابق یہ اولیاء و صوفیاء کے پاس ہے جو ہر دور میں ایک دوسرے کی جانب منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کا خیال ہے کہ یہ صندوق ائمہ اہل بیت کے پاس رہا اور آخر میں قرب قیامت کے نزدیک حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر حاضر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ ناظرین، یہ محض قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ وہ صندوق حقیقت میں اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے، جس دن تابوت سکینہ سامنے آئے گا اس دن اقوام کی تاریخ بدل جائے گی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔